کسی اور فرائض میں سے کسی فرض کے لیے تاکید نہیں آئی ہے۔ قرآن مجید یا ذخیرہ حدیث میں جس قدر نماز کو چھوڑنے پر وعیدات آئی ہیں، اسی طرح کسی دوسرے رکن کو چھوڑنے پر وعیدات نہیں آئی ہیں۔ اور روزہ یا دیگر عبادات جو ہیں وہ اس کا ٹائم وقت ایک مقرر ہے۔ کچھ جو ہے نا وہ سال کے بعد، جیسے زکوٰۃ بھی سال کے بعد واجب ہوتی ہے، حج بھی جو ہے نا وہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور اسی طرح دیگر عبادات، روزہ جو ہے وہ سال میں ایک مہینہ ہے، لیکن نماز چونکہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت ہے اور اتنا پسند ہے کہ اپنے بندوں پر دن میں 5 مرتبہ فرض کر دی ہے۔ تو یہ صاف ظاہر ہے، یہ 5 مرتبہ کسی ایک عمل کا کیے جانا، یہ اللہ رب العزت کی پسند پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ عبادت بہت پسند ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو نماز سمجھ کر پڑھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھ دینا ہے۔ تزلزل ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے۔ تو اس وجہ سے نماز کو سمجھ کر پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور نماز کو اگر سمجھ کر ہم پڑھیں گے تو نماز پھر بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ ہم جو برے کاموں سے نہیں رکتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے نہیں رکتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو نماز سمجھ کر نہیں پڑھا۔ ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں اور بسا اوقات تو پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اس مسائل میں بیان کروں گا کہ نماز کو پڑھنا کیسا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، نماز کے ہم فرائض، شرائط، فرائض، اور آج ہم نماز کے واجبات بیان کریں گے۔ پھر انشاءاللہ العزیز اسی رمضان المبارک میں آخری عشرے کے اندر جو ہے ہم نماز کے مکمل طریقہ جو ہے، مکمل طریقہ پریکٹیکل طور پر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور نماز میں یہ تکبیر تحریمہ کیا ہے، اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے، ثنا پڑھنا سنت ہے یا واجبات میں سے ہے یا فرائض میں سے ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، جتنے بھی ہم بیان کر رہے ہیں تو ان تمام کو انشاءاللہ ایک مکمل نشست کے اندر اس کو مکمل کریں گے، ایک جمعہ کے خطبہ کے اندر۔ تو آج چونکہ ہم نے پہلے نماز کے شرائط پڑھے، نماز کے فرائض پڑھے، اور ان تمام کو نماز کا فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو پوچھے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، تو اگر کوئی اس کا کوئی جواب دے دے کہ 13 ہیں، تو اس کے جواب پر یہ نہیں کہنا چاہیے نہ تم غلط کہہ دیا، کیونکہ فرائض تو 6 ہیں اور 7 شرائط ہیں۔ تو اگر شرائط اور فرائض کو دونوں کو فرائض ہی کہا جائے تب بھی جائز ہے، کیونکہ ان کے شرائط کے بغیر ہی تو نماز نہیں ہوتی۔ فرق یہ ہے کہ وہ 7 جو ہیں نماز سے باہر ہیں، اور وہ 6 جو پچھلے جمعہ پر میں نے بیان کیے وہ نماز کے اندر ہیں، نماز کے اندر۔ تو میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارے وہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں۔ نماز کے اندر جو فرائض ہیں، نماز کے اندر جو فرائض ہیں، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، یہ اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ فرض ہے۔ ہاتھوں کا اٹھانا فرض نہیں ہے، ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، اور تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، اور اس کو امام کی مطابعت ہے۔ یعنی اگر کسی نے امام نے اللہ اکبر کو اللہ اکبر نام کو کھینچا اور کسی مقتدی نے جلدی سے اللہ اکبر پہلے کہہ دیا تو اس نے امام کی مطابعت نہیں کی ہے، اس کا تکبیر تحریمہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام کی مطابعت ضروری ہے۔ امام پہلے جو عمل کرے گا اس کی مطابعت بعد میں کرنی ہے، بعد میں وہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے پہل کر دی تو کئی اس طرح کے، جیسے تکبیر تحریمہ کی حوالے سے میں نے بات کی
ہمارے فقہا کرام نے تفصیل کے ساتھ لکھا کہ اگر اللہ اکبر، اللہ لفظ اللہ جو ہے نا وہ اکٹھے شروع کیا تھا، امام نے اللہ شروع کیا اور مقتدی نے بھی اسی وقت شروع کیا، لیکن مقتدی کی سپیڈ زیادہ تھی، اس نے امام نے قرأت کے حوالے سے اللہ اکبر کھینچ کر پڑھا، اور اکبر جو ہے نا وہ مقتدی نے پہلے کہہ دیا، تب بھی اس کی جو ہے وہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی کہ امام پر اس نے پہل کی ہے۔ بالکل اسی طرح ہر رکن کے اندر رکوع ہو، سجود ہو، ہر رکن کے اندر اطمینان کے ساتھ جب امام وہ رکن وہ پہلے کرے اس کے بعد اس رکن کو بجا لانا ہے، تو یہ ضروری تھا۔ اس وجہ سے تو میں نے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ہے قیام کے اندر ہے قرأت کے بعد ہے رکوع، سجود، اور اس کے بعد قعدہ اخیرہ، اور اس کے بعد خروج بصنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا۔ تو یہ نماز کے فرائض ہیں، نماز کے فرائض۔ تو یہ نماز کے فرائض اس کو اچھی طرح ان کو جانشین کریں گے تو تب آگے پتہ چلے گا کہ نماز کے جو فرائض ہیں وہ اگر ان کے اندر تاخیر ہو جائے، بھولے سے، جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے نماز کے فرائض میں تاخیر ہو جائے، چھوٹ جائے تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ فرائض نماز کے اندر جو فرائض ہیں اگر وہ بھول کر اس میں تاخیر ہو جائے تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب آتا ہے۔ اور آج جو بیان کر رہا ہوں واجبات اگر بھولے سے، وہاں بھی جان بوجھ کر وقت کی بات نہیں ہے، اگر بھولے سے واجبات چھوٹ جائے، واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو تب بھی سجدہ سہو واجب آتا ہے۔ سجدہ سہو اس کا بھی طریقہ بتائیں گے کہ سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے، اور یہ بذات خود سجدہ سہو جو ہے وہ خود واجب ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا واجب کے چھوٹ جانے پر اور فرض کے تاخیر ہو جانے پر سلام پھیر دیا تو نماز قابل یعنی واجب الاعادہ ہے، دوبارہ لوٹائے نماز کو دوبارہ پڑھے۔ تو آئیے پھر جو واجبات ہیں ان کو سکون کے ساتھ اور دل کے اطمینان کے ساتھ اور ذہن کو اس طرف متوجہ کرتے ہوئے ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ نماز ہم یاد کر رہے ہیں، فرائض ہم نے یاد کیے، پڑھے، اس کو بارہا اس کو میں نے دہرایا۔ اب واجبات کی تفصیل جو ہے کچھ اس طرح ہے کہ واجبات کسی نے 14 لکھے ہیں، 14، اور بعضوں نے 60 لکھے ہیں، 60 معروف کتابوں کے اندر جو ہے 14 ہیں۔ اس 14 کے اندر پھر تفصیل میں جاؤ تو پھر 60 بھی ہو جاتے ہیں، اگر ان 14 کو کھول کر بیان کرو تو پھر 60 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں اسی 14 پر تاکہ ہمارے ذہن نشین ہو جائیں یہ چیزیں، میں ان کو بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلا واجب جو ہے وہ یہ ہے نماز میں کہ امام کے لیے، جماعت والی نماز ہو، امام کے لیے اور منفرد کے لیے، امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے لیے، اور منفرد جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی نہیں ہے، مسبوق نہیں ہے، لاحق نہیں ہے، منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا جو ہے اس کے لیے فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرأت کرنا ہے۔ دوبارہ پہلا فرض سماعت کیجئے، پہلا واجب یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا کس کے لیے؟ منفرد کے لیے یا امام کے لیے۔ مثلا اگر امام ہے، امام کے لیے قرأت کرنا پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے، مقتدیوں پر واجب نہیں ہے کیونکہ قرآن کی قرأت ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ قرآن مجید فرقان حمید جو نماز میں قرآن پڑھا جائے گا، مقتدی جو ہے اس قرآن کو نہیں پڑھے گا، اس کے سوا سب کچھ کرے گا۔ یہ آسان سا بات بتا رہا ہوں، آسان سی بات۔ قرآن جو ہے، سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، اس کے ساتھ سورت کو ملانا بھی قرآن ہے، تو قرآن جہاں پڑھا جائے گا، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس وجہ سے مقتدیوں پر قرآن کی قرأت کرنا حرام ہے کہ وہ امام جو قرأت کر رہا ہے، امام کی قرأت مقتدیوں کی قرأت ہے،
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو۔ تو قرآن تو امام پڑھ رہا ہے، چاہے وہ جہری پڑھ رہا ہے چاہے وہ سری پڑھ رہا ہے، جہری نماز میں پڑھ رہا ہے یا سری نماز میں پڑھ رہا ہے، امام قرآن پڑھ رہا ہے تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ تو میں نے پہلا واجب فرائض کے اندر آپ نے سماعت کیا کہ مطلقاً قرأت فرض ہے۔ مطلقاً قرأت کتنا؟ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات جو 3 ملا کر ایک بڑی آیت کے ہجوم کو پہنچتی ہیں، یا ایک چھوٹی سورہ جیسے سورۃ الکوثر، یا ایک بڑی آیت جیسے یہ میں نے مثلا روزے کے حوالے سے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت کا اتنا ہجوم ہے کہ اگر اتنا بھی ایک رکعت میں پڑھیں گے تو قرأت ہو جائے گی۔ یا پڑھا 3 آیتیں چھوٹی پڑھ دی، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تو یہ تین آیتیں ہو گئی نا۔ اب یہ 3 آیتیں ایک بڑی آیت کے ہجوم کو الفاظ کو پہنچتی ہیں تو تب بھی وہ قرأت جائز ہے۔ یہ ایک چھوٹی سورۃ کوثر پڑھ دی، انا اعطیناک الکوثر، یہ پڑھ دی تو مطلقاً قرأت فرض۔ اب واجبات میں جب آئے تو پتہ چلا کہ فرائض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر امام کے لیے اور منفرد کے لیے قرأت کرنا واجب ہے، قرأت کرنا واجب ہے۔ اب دوسرا واجب سماعت کیجئے، دوسرا واجب ہے فرائض کی آخری تیسری یا چوتھی رکعت کے علاوہ، فرائض کی آخری تیسری یا چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ فرائض کی آخری 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرائض کی آخری 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ الفاظ بیان کیے کہ فرائض کی، کیونکہ مغرب کے 3 فرض بھی ہوتے ہیں نا، فرائض کی تیسری یا چوتھی رکعت کے علاوہ، آخری تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ مشکل نہیں ہے، میں بہت آسان لفظ کوشش کر رہا ہوں کہ آسانی سے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ فرائض کی جو فرض ہے نا، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، فرض کی آخری تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو فرائض ہیں ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے؟ فرائض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے ان کے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اس طرح نوافل ہیں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں 4 رکعت پڑھ رہے ہیں ان کے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ آپ وتر پڑھ رہے ہیں، وتر کی تیسری رکعت کے اندر بھی واجب ہیں، وتر واجب ہیں، ان کی تیسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ صرف فرض کی آخری 2 رکعتیں یا 3 والی نماز ہے تو آخری 1 رکعت کے اندر جو ہے 3 رکعتوں میں سے آخری تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، تو باقی میں سب میں واجب ہے، سب میں واجب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا الفاتحہ، نماز ہوتی نہیں ہے فاتحہ کے بغیر۔ تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے اخذ یہ کیا کہ فرائض کے اندر جو ہے پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے، تیسری چوتھی رکعت میں واجب نہیں ہے، بار کہہ رہا ہوں واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے پڑھنا۔ اگر کسی نے مثلا نہیں پڑھا، رہ گیا، اس سے بھول گیا، وہ کھڑا ہوا قیام کیا اور رکوع میں چلا گیا، اس پر سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہے، نماز بھی ہو گئی اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ اور تیسری ایک بات اور بتاؤں میں، ایک اور یہ کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے سوائے فرائض کی آخری 2 رکعتوں کے، اور سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا پڑھنا واجب ہے، ہر آیت کا، یہاں تک کہ ہر لفظ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ ابھی صبح کی نماز میں وہ القاریہ ملقاریہ، تو
وما ادرک مل قاریہ، تو بھولے سے مجھ سے رہ گیا، تو پھر اسلم بھائی مجھ سے رابطہ کر رہے تھے، آپ کی آیت رہ گئی ہے۔ قرأت کے اندر آیت رہ جائے بھولے سے، قرأت کے اندر آیت امام بھول جائے، ایک جگہ سے بھول جائے، قرآن نہیں آ رہا ہے، وہاں سے چھوڑ کر دوسری جگہ شروع کر دے، وہ ٹھہرا نہیں ہے، اس نے 3 تسبیح کو توقف نہیں کیا، پھر بھول گیا، پھر تیسری جگہ سے شروع ہو گیا قرأت کے اندر، تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو چھوڑ دیا، سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو چھوڑ دیا، بلکہ ایک آیت نہیں، ایک لفظ کو چھوڑ دیا، الرحمن الرحیم ہے نا، تو رحمان کو مثلا چھوڑ دیا، ایک لفظ کو چھوڑا ایک آیت کے اندر، دوسرا لفظ اس آیت کا دوسرا لفظ پڑھا، ایک لفظ کو چھوڑ دیا، تو تب بھی نماز نہیں ہوگی، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو کہیں نماز ہو رہی ہوتی ہے نا تو جماعت کے ساتھ، کہ امام اگر بھول جائے قرأت کے اندر، تو اس نے ایک جگہ سے پڑھا پھر دوسری جگہ سے پڑھا۔ ہاں ایک ہوتا ہے معنی کے اندر فساد آ جانا، معنی کے اندر اگر فساد آ جائے نا، معنی ایسا الفاظ تبدیل کر کے پڑھا کہ معنی ہی بگڑ رہا ہے، قرأت کے اندر ایسا لفظ پڑھا کہ معنی بگڑ رہا ہے، پھر تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر معنی نہیں بگڑ رہا ہے، اس میں کوئی فساد والا معنی نہیں آتا ہے، تو الفاظ بھی یعلمون اور یعملون فرق ہے نا، وہ جانتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اگر یہ فرق بھی نماز کی حالت میں آ جائے، معنی تو چینج ہو رہا ہے لیکن فسادی معنی نہیں ہے، لفظ ایک جیسے ہیں، اکثر بیان ہو جاتے ہیں، اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت کا چھوٹ جانا، ایک لفظ کا چھوٹ جانا، جب امام کہیں چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی، بھول گیا وہ، تو نمازیوں کو بعد میں یاد دلانا چاہیے، اس کو یاد دلانا ہے، اور نماز قابل اعادہ ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے نا، اگر ہاں پڑھتے پڑھتے امام کو پتہ چل دیا کہ میں سورہ فاتحہ کی جو ہے نا وہ ایک آیت چھوڑ دی ہے، میں نے ایک آیت چھوڑی ہے، تو بعد آخر میں سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ واجب چھوٹ گیا۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کا پڑھنا علیحدہ علیحدہ واجب ہے۔ وہ جو بتایا نا کہ بعضوں کے نزدیک 60 ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے ان واجبات کو کھول کر بیان کیا ہے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کو صرف پڑھنا واجب قرار نہیں دیا، بلکہ سورہ فاتحہ کو 7 واجب قرار دیا، 7 واجب۔ تو اب کتنے ہو گئے اس میں؟ یہ پہلا واجب ہوا، پہلا واجب جو ہے وہ فرائض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر امام اور منفرد کے لیے قرأت کرنا۔ دوسرا فرض ہوا کہ سورہ فاتحہ فرائض کی آخری اگر 3 رکعت مغرب والی نماز ہے تو آخری تیسری رکعت میں، اور اگر عشاء والی نماز ہے تو اس کے یا ظہر کی نماز ہے، فرائض کی آخری 2 رکعتوں کے اندر ان کے علاوہ باقی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ دوسرا واجب ہوا۔ اور تیسرا واجب ہے کہ فرائض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی ایک بڑی آیت یا ایک بڑی آیت کے مقابلے میں 3 چھوٹی آیات یا ایک چھوٹی سورت کو پڑھنا، یہ علیحدہ واجب ہے۔ مطلقاً قرأت سے ادھر یہ علیحدہ واجب ہے، تو یہ تیسرا واجب ہوا۔ اور چوتھا واجب ہے سورہ فاتحہ کو سورت سے مقدم کرنا، سورت سے جو سورت آپ ملانا چاہ رہے ہیں نا، جو پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھنا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نماز کی حالت میں آیا، اس نے ثنا پڑھی اور سورہ فاتحہ بھول گیا، سورہ فاتحہ بھولا اور اس نے قرأت شروع کر دی، اس نے قل هو اللہ احد یا کوئی سورت پڑھنا شروع کر دی۔ اب اس نے پڑھ لی، اب یاد آیا کہ میں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، اب اس نے سورت فاتحہ پڑھ لی۔ اب سورت فاتحہ پڑھ لی، پہلے وہ سورت پڑھ چکا جو بعد میں آنی تھی، تو سورہ فاتحہ کو مقدم کرنا واجب تھا، اس نے مؤخر کر دیا، جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب آئے گا۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اس کو قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ تو سورہ فاتحہ کو مقدم کرنا، سورت جو ملا رہے ہیں قرأت پر،
قرت پر مقدم کرنا یہ چوتھا واجب ہے۔ اور پانچواں واجب جو ہے وہ ہے پانچواں واجب جو ہے وہ اپنا قومہ ہے۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ قومہ جو ہے وہ جب رکوع میں ہوتے ہیں تو رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کے اندر تسبیح پڑھنا سنت ہے، مطلقاً جھک جانا فرض ہے۔ اور اس کو جب نماز کا طریقہ پریکٹیکل طور پر بتائیں گے تو بتائیں گے کہ کیسا جھکا جائے، اس میں مستحبات بھی آ جائیں گے، سنت بھی آ جائے گی۔ مطلقاً جھک جانا، اپنے گھٹنوں کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک